سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متمول تاجر تھے، کپڑوں کا کاروبار تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکے کے بڑے تجار میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ایک ایسا شخص جو اندرون ملک بھی تجارت میں بے مثال تھا اور بیرون ملک بھی جس کی تجارت یعنی کپڑے کو ایکسپورٹ کیا کرتے تھے دوسرے ممالک کی طرف، شام کی طرف، یمن کی طرف اور دیگر ممالک کی طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے چلتے تھے، آپ کے مال و متاع کے تجارتی قافلے چلتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور ان قافلوں سے جو منافع حاصل ہوتا تھا ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے قبل مکے اور اپنے اس علاقے کا سب سے بڑا، مدینے کا سب سے بڑا تاجر تھا میں، لیکن پھر یکسر زندگی بدل جاتی ہے۔ اسوہ رسول اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت پر بیٹھتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں، اللہ کے رسول کا جب خلیفہ بنتے ہیں تو پھر وہ وہی فقر اپنے اوپر طاری کرتے ہیں جس فقر کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا تھا۔ اسی فقر کو، وہ فقر اختیاری جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھیروں مال صدقہ کیا کرتے تھے، لیکن خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں مہینوں جو ہے وہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اسی فقر کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا۔